آخرت میں کامیابی کا، عزت کا، سکون کا، سارے مسائل کے حل کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اور دین نام ہے ہر حال میں اللہ کے احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کرنے کا۔ اور یہ دین زندگی میں آئے سارے انسانوں کی، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت جب آپ کے نہج و طریقے پر ہوگی، مطلوبہ صفات کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، دن کی دعوت اور رات کی رو رو کر گرانے والی دعاؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کر انسانوں کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اللہ ڈالتے ہیں۔ اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو جتنا وہ نور دل میں آتا جائے گا اتنا ہی دین پر چلنا آسان ہوگا، اور احکامات میں کامیابی نظر آئے گی اس روشنی میں، نافرمانی میں ناکامی نظر آئے گی، اور احکامات مرغوب اور محبوب ہوں گے، اور گناہ مبغوض اور مکروہ ہو جائیں گے۔ اب اس مبارک محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اس محنت کے اندر دو رخ ہیں۔ ایک ہے نقل و حرکت، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو، اپنی ساری مرغوبات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہی ہجرت۔ تو نکلنے والے ایک نکلنے کی محنت ہے، ان کی مشابہت مہاجرین سے ہے، اور جب اپنے مقام پر ہوں تو مقام پر رہتے ہوئے دین کی محنت والے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا، اور اپنا مقامی طور پر رہ کر بھی سارے عالم کو سامنے رکھ کر اپنے محلے کے اندر محنت تو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ہوگی، لیکن نیت سارے عالم کی ہوگی، اور وہاں رہتے ہوئے بھی دعوت والی محنت کے لیے روزانہ گشتیں، ملاقاتیں، اس کے لیے سوچنا، مشورہ کرنا، اور گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کو اللہ سے اس کا تعلق جوڑنے کی محنت کرنا، اپنے محلے میں بھی، دوسرے محلوں میں بھی جا کے محنت کرنا، دیہاتوں میں جا کر محنت کرنا۔ تو یہ جو مقام پر محنت کرنے والے ہیں ان کے مشابہت انصار کے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان دو ہی قسم کے تھے، یا مہاجرین ہیں اور یا انصار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جماعتیں بنا کر باہر بھیجی، صحابہ کرام کی جماعتیں کہیں 50 ہیں، کہیں 300 ہیں، کہیں 1000 بھی ہیں، تو تعداد کم زیادہ ہوتی رہی، لیکن آپ کی زندگی میں تقریباً 120 کے قریب سفر آپ نے صحابہ کرام کے کرائے، جس میں 80 سفر کے قریب میں آپ صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا، اور بعض سفروں میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی سفر صحابہ کرام کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے یا آپ کے بغیر ہوئے، ان سب سے مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا، انسانیت کی خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہی آپ کا مقصد تھا۔ تو آپ خود بنفس نفیس خود بھی نکلے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کے لیے روانہ کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بنا کے روانہ کرتے تھے تو آپ انہیں ہدایات دے کے بھیجتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اللہ کے راستے میں جا کر آپ نے کن اعمال کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے، اپنی نمازوں کو کیسے بڑھیا سے بڑھیا بنانا ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کا روزانہ سننا تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں کی نفرت دل میں آئے،
اور لوگوں کے ساتھ کن اخلاق کے ساتھ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، نرمی کے ساتھ، شفقت اور ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ آپ نے ہر ایک کو کیسے بلانا ہے، ایک ایک فرد پہ محنت کرنی ہے، دو دو پہ کرنی ہے، مجموعوں میں جا کر بھی دعوت دینی ہے۔ تو دن میں کیا کیا اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، عبادت ہے اور خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کا کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ تو یہ دن کے بھی اعمال ہیں، اور راتوں کو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی نوافل پڑھ کر اور اللہ کو قرآن سنا کر دعائیں کر کر کے اللہ سے ساری انسانیت کی ہدایت کو مانگنا۔ تو دن میں کیا اعمال کرنے، رات کو کیا اعمال کرنے، لوگوں پہ کیسے محنت کرنی ہے، تو یہ سب ہدایات آپ بیان کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے تھے۔ پھر وہ جماعتیں جب واپس آتی تھی ان کی کارگزاری ہوتی تھی۔ تو مسجد نبوی کے اندر یہ دونوں کام ہوتے تھے، جماعتوں کی روانگی کے وقت انہیں روانگی کی ہدایات بیان کر کے ان کو روانہ کرنا، تاکہ اللہ کے راستے میں یہ نکلنا، یہ صرف نکلنا برائے نکلنا نہ ہو، بلکہ نکلنا اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت کی نیت سے نکلنا۔ اس لیے آپ نے ایک موقع فرمایا کہ دیکھو، المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ فرمایا مہاجر کون ہے؟ عام طور پہ تو لوگ سمجھتے ہیں مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر کے اپنے گھر مکان اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو مہاجر اصل کون ہے؟ مہاجر اصل وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے، جیسے اس نے گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، تو صرف اپنی ان چیزوں کو چھوڑنا ہی اس سے آدمی مہاجر نہیں بنتا، ہجرت تو چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اصل مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمانیوں سے بھی ہجرت کر جائے، ان کو بھی چھوڑ دے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ لگا دے، ایسی محنت کرے۔ ایک تو کہ لوگوں پہ محنت کر رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بھی غافل نہ ہو، اپنے نفس کو بھی اللہ کی اطاعت پہ ڈال دے۔ اس طرح آپ ہدایت دے کے جماعتوں کو آپ روانہ کیا کرتے تھے، اور جب جماعتیں واپس آتی تھی ان کی کارگزاری سنتے تھے۔ کارگزاری سننا بھی یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک بہت اہم ترین عمل ہے، اس لیے کہ کارگزاری اگر کوئی کام ذمہ لگایا جائے اور اس کی کارگزاری نہ سنی جائے تو پھر آدمی اس کام کو صحیح طرح کرنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا دنیا کے کاموں کے اندر بھی اگر باپ بیٹے پہ کوئی ذمہ داری لگائے، اس سے پوچھے نہیں کہ بیٹا اس کا کیا ہوا، تو بچہ بھی اس سے جو ہے نا وہ غفلت کرتا ہے۔ ملازم سے نہ پوچھو جو کام ذمہ لگایا تو وہ بھی کام صحیح نہیں کرتا۔ تو یہ تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ ذمہ داری تو اللہ نے پوری امت کو دی ہے۔ اب وہ ذمہ داری کے لیے آدمی جائے اور اس کی کارگزاری نہ ہو تو اس سے ایک تو ذمہ داری پوری صحیح ادا نہیں ہوتی، اور جس طرح کرنی چاہیے اس طرح بھی آدمی نہیں کر پاتا۔ اس لیے کارگزاری ضرور ہونی چاہیے۔ تو کارگزاری سے ایک تو آدمی کو کام کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے کارگزاری سنانی ہے، سنانی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو مقصود تو ہمارا اللہ کی رضا ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جتنا اچھے طریقے سے محنت ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ راضی ہوگا۔ اپنے وقت کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، جیسے دن پورے کیے ایسے اعمال بھی پورے کیے جائیں، اور اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی، کان کی، زبان کی، ہر عضو کی حفاظت کے ساتھ یہ وقت کو صحیح لگایا جائے تو ایک تو کارگزاری کی وجہ سے آدمی کام کو صحیح انداز سے کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو چونکہ کارگزاری اس کا نام ہے کہ جو ہم نے کیا ہے
جو اعمال کیے ہیں اور جو آپ پر حالات آئے ہیں، جو آپ پر بیتی ہے، اسی کو بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کیا نہیں اس کو بیان کرنا پڑ جائے، جو کیا وہی بتانا ہے۔ 24 گھنٹے آپ نے کیا کیا، دعوت کیسے دی، تعلیم کیسے کی، ذکر کیسے کیا، تلاوت کیسے کی، اعمال جتنے بھی کام کیے وہ سنت کے مطابق کیسے کیے، لوگوں پر محنت کی، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کی گئی تو وہ محنت کیسے ہوئی، تو جو اب کیا ہے وہی بیان کرنا ہے۔ تو جب آدمی جو کیا اسی کو بیان کرے گا تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو صحیح کر لی، بعض ایسی بھی چیزیں جو غلطی بھی اس میں ہوئی ہے، تو ایک دوسرے کی کارگزاری سننے سے جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کارگزاری یہ کوئی امتحان نہیں ہے، جب یہ کارگزاری سننے والا امتحان لے رہا ہے اور باقی سنانے والے وہ امتحان دے رہے ہیں، تو اگر امتحان لیا جائے تو سننے والا سنانے والا سارے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ نبیوں کا کام ہے، حق تو اس کا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ امتحان نہیں ہے، یہ کارگزاری، یہ تو اعمال کے مذاکرے کا نام ہے کہ جو اعمال کیے ہیں ہر جماعت والے بیان کریں گے، تو ایک دوسرے کی کارگزاری سے آپس میں مذاکرہ ہو جائے گا، کیا کہ کمی تھی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے سب کی کارگزاری سنیں ہم، یہ نہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنی جماعت کی سنا دی اب ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ اپنی جماعت کی بھی سنانی ہے اور باقی جماعتوں کی بھی سننی ہے۔ ایک ساتھی کی کارگزاری سنا رہا ہو تو یہ صرف ایک جماعت کی کارگزاری نہیں ہے بلکہ یہ سب کی کارگزاری ہے، اور جو بات اس سے پوچھی جا رہی ہے وہ سب سے پوچھی جا رہی ہے، جو بات اس کو کہی جا رہی ہے وہ سب کو کہی جا رہی ہے۔ ظاہر طور پہ لگ رہا ہے کہ اسی سے پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس سے ایک تو اعمال کا مذاکرہ ہو جاتا ہے، کمی بیشی دور ہو جاتی ہے، یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کارگزاری کے اندر ایک تو مبالغہ نہ ہو، جو کیا نہیں اس کو بیان کرنا ویسے بھی غلط بیانی ہے، بلا وجہ کے لیے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو کی بھی نہیں ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اس لیے جو کیا ہے وہی بیان کرنا ہے، ہاں اس کو ذرا ایسے طریقے سے بیان کریں کہ سننے والوں کا بھی کام کا جذبہ بنے، ہمت نہ ٹوٹے کسی کی، اور سنانے والا ایسا ساتھی سنائے کہ جو آسانی سے آسان طریقے سے سب کو اپنی بات سمجھا سکتا ہو، وقار کے ساتھ وہ کارگزاری سنائے، کوئی اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو کیا ہے وہ آدمی کو بھولتا بھی نہیں ہے، یاد رہتا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کارگزاری سننے سنانے سے کہ چونکہ آپ حضرات جو جماعتوں سے کام کر کے آئے ہیں، جہاں پہ آدمی جاتا ہے وہاں والوں کے جو احوال ہیں دین کے اعتبار سے، وہ دین کے اعتبار سے حالات سامنے آتے ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے حالات کہ بھئی ان کے کھانے کا کیا انتظام ہو رہا ہے، ان کی معاشیت کا کیا حال ہے، ان کے کپڑوں کا، گھر کا، یہ تو دنیاوی حالات ہیں۔ ایک ہے بھی دینی حالات کہ جس علاقے میں گئے وہ علاقے والے ان میں دینداری کتنی ہے، کتنے فیصد لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے مردوں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، مساجد میں نمازیوں کا کیا حال ہے، ان کی تجارتوں میں احکامات زندہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، زمیندارے میں اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ملازم ملازمت میں اللہ کے اوامر کو پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ یہ حالات سامنے آتے دینی اعتبار سے، اور دین کی محنت کا کیا حال ہے کہ جس طرح ہر آدمی دنیا کے کاموں کو ذمہ داری سے کر رہا ہے، ایسے جو محنت اور جو کام جس کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے جو کام اللہ نے دیا ہے، تو اصل اس کام کو بھی اپنا کام بنا کے زندگی گزارنے کی نہیں گزارنے، یا صرف مرنے سے پہلے پہلے کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں، ان ضروریات کو کام بنایا ہوا ہے۔ تو دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے حالات ہمارے سامنے آئے، جب یہ حالات سامنے آتے ہیں تو اگر دین میں کمی نظر آئی کہ محلے میں لوگ رہتے ہیں 200 مرد اور نماز پڑھنے والے 20،
تو اب یہ 180 نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ حال جب سامنے آئے گا تو اس میں دل میں دکھ پیدا ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے. یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، بیچارے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ان کا. تو دین میں کمی کے حالات جب سامنے آئے تو دل میں غم پیدا ہو. اور اگر دین اور دین کی محنت میں اچھے حالات ہمیں سامنے آتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جن لوگوں کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں انہوں نے توبہ کر لی پرانی زندگی سے، مسجدیں بھر رہی ہیں، لوگ تجارت کے مسائل علماء سے سیکھ کر تجارت کو بھی احکامات کے مطابق کر رہے ہیں، ذمہ کو بھی، ملازمت کو بھی. اب یہ دین کے اعتبار سے حالات اچھے سامنے آئیں، اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالی مہربانی ہے کہ دینی اعتبار سے لوگوں میں اتنی توجہ موجود ہے. تو تاجر کو تجارت میں نفع ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نقصان ہو تو اس کو دکھ ہوتا ہے. تو ہم تو دین کے تاجر ہیں نا، اصل تو ہم دین کی محنت والے ہیں، نبیوں کی محنت والے ہیں. تو اگر دین کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا دل خوش ہو جائے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور محنت کو بڑھائیں. اور اگر دین کے اعتبار سے کمی سامنے آ رہی ہے اس پہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، اس پہ افسوس ہونا چاہیے. پھر اپنی ذمہ داری کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری کمی آ رہی ہے، اس پر استغفار ہو اور آئندہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے محنت کو بڑھانے کی نیت ہو. انشاءاللہ اس طرح کارگزاری کا عمل ہوگا انشاءاللہ. تو سارے ساتھی شروع سے آخر تک بیٹھیں اور جو کارگزاری سنانے والا ہے اس کی ہر ساتھی کی کارگزاری بھی سنیں، جو بات اسے پوچھی جا رہی ہے پھر اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ بھی سنیں. تو پھر انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری کام کی باتیں سامنے آئیں. تو اب ساتھی آ جائیں کارگزاری سنانے کے لیے. کوئی ایسی جماعت ہے جو بیرون ممالک میں کام کر کے آئی ہے، سال 7 مہینے کے سفر سے کام کر کے آئے ہیں، ایسی کوئی جماعت ہے؟ اگر ہے تو ساتھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں. اور بھی کوئی جماعت ہو ادھر آ جائیں، تشریف لے قریب آ جائیں ممبر کے پاس. ایسی کوئی جماعت ہے جو اندرون سال کا سفر لمبا کر کے آئے ہوں؟ 1 سال کی جماعتیں چلتی ہیں پیدل پاکستان میں، تقریباً 9 مہینے کا سفر ان کا پیدل ہوتا ہے. ایسی کوئی جماعت ہے جی؟ اندرون سال کی کوئی جماعت ہے؟ اچھا، ایسے کچھ ساتھی جو بیرون کے مہمانوں کے ساتھ وقت لگا کر آئے ہیں، عرب ہیں، انگریزی زبان والے ہیں اور ان کے ترجمان بھی ہوں، وہ بھی آ جائیں. یہاں پہ مہمان بھی آ سکتے ہیں، ترجمان کو ساتھ لے کر آ جائیں. عربوں کی جماعت تھی، انگریزی بولنے والوں کی جماعت تھی. اچھا، مہمانوں کی کارگزاری سامنے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، کوئی ایسی جماعت ہے جو 30-35 دن لمبی تشکیل سے آئی ہے؟ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ آ جائیں، آپ آ جائیں. اور کوئی جماعت آئی ہو 20 دن کے بعد، 20 دن کی تشکیل، 25 دن کی تشکیل سے آئی ہے، کل آئے ہوں، پرسوں آئے ہوں. یہ آپ ساری جماعتوں سے آئے نا، ہے جی؟ اور کون سی جماعتیں جو کام کر کے آئی؟ ادھر کھڑے ہو جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں. یہ تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اچھا ہے، ہمیں اجر ملے گا. آج آپ بھی آ جائیں، آ جائیں. کوئی راستے کی تشکیلوں سے کام کر کے آ رہے وہ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ آئیے جی، تشریف لائیں. بیرون کی جماعت والے سنا دیں پہلے. بسم اللہ پڑھ کے سنائیں. اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بعض اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم. ہماری سال بیرون کی جماعت ضلع مانسہرہ سے ہمارا تعلق ہے اور ہماری تشکیل ہوئی تھی 2 ملکوں میں، کیمرون میں اور کینیا میں. سال کی جماعت تھی آپ کی؟ جی جی. کیمرون اور کینیا 2 ملکوں میں تشکیل. ماشاءاللہ میں ہماری تشکیل تھی. کیمرون میں ہم نے 6 ماہ کام کیا ہے اور کینیا میں ہم نے 3 ماہ کام کیا ہے. 3 ماہ ہم نے کینیا میں کام کیا ہے اور 6 ماہ ہم نے کیمرون میں کام کیا. ماشاءاللہ جی. کل مساجد جن میں ہم نے کام کیا ہے وہ 82 تھی، یعنی 54 مساجد ہم نے
کیمرون میں کیے ہیں اور 28 مساجد میں کام جو ہے وہ ہم نے کینیا میں کیا ہے۔ پانچ اعمال والی مساجد جو تھی کل 25 تھی، یعنی کینیا اور کیمرون میں ملا کے 25 مساجد جو تھیں ان میں 5 اعمال زندہ تھے، اور جزوی اعمال والی مساجد جو تھی ان میں 38 مساجد ہیں جن میں جزوی اعمال تھے، 5 اعمال موجود نہیں تھے۔ تو آپ حضرات نے جا کے جب محنت کی ماشاءاللہ تو یہ 82 مساجد ہیں، 25 میں سے 5 اعمال تھے، باقی مساجد میں بھی 5 اعمال شروع ہو گئے الحمدللہ؟ کچھ میں شروع ہو گئے، کچھ میں نہیں ہوئے، تقریباً جزوی اعمال تھے، ان میں سے کچھ مساجد والے جو ہے وہ اعمال آگے شروع کر لیتے، گشت کر لیتے تھے، تعلیم کر لیتے، جو پہلے سے موجودہ تھا اس سے آگے کام بڑھ جاتا تھا۔ جو جزوی اعمال جہاں تھے وہاں 5 اعمال شروع کرائے آپ حضرات نے وہاں پہ؟ جی شروع کرائے وہاں ماشاءاللہ۔ تو ایسی بھی تو کچھ مساجد ہوں گی جہاں پہ مسجد کی جماعت بنی ہوئی نہیں تھی، تو آپ حضرات نے وہاں پہ جو ساتھی آپ کے ساتھ تعلیم میں گشتوں میں شریک ہو رہے ہیں 8-10 احباب کو جمع کیا، ترغیب دے کر ان کی جماعت بنا کے ذمہ دار مقرر کر دیا، ان کو اعمال پہ ڈال دیا۔ تو ایسی کتنی مساجد ہیں جہاں پہ آپ نے مسجد کی جماعت بنائی؟ تقریباً 5-7 مساجد ایسی تھی جن میں جماعت بنائی گئی اور ان کا ایک امیر مقرر کیا گیا اور پھر ان کو اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ماشاءاللہ۔ جماعتیں کتنے نکل گئی نقد 4 مہینے کی چلے کی 82 مساجد سے؟ چلے اور 4 مہینے کی 2 جماعتیں نکلی تھیں، اچھا، اور سروزے کی 15 جماعتیں نکلی تھیں۔ ویسے تو یہاں سے ترغیب تو یہی دے رہے ہیں، آپ نے بھی کوشش کی ہوگی کہ بھی جماعت ہماری جہاں بھی جائے ہر مسجد سے 4 مہینے چلی کی نقد جماعت نکالے، تو آپ نے اس کی کوشش تو کی ہوگی؟ کوشش کی تھی، لیکن جس روح پر ہم چلے تھے اس روح پر 18 سال پہلے ادھر ایک جماعت چلی تھی پاکستان کی، اس کے بعد کوئی جماعت نہیں چلی۔ بعض مساجد ایسی تھی جن میں پہلی دفعہ ہماری جماعت گئی تھی، یعنی بالکل نیا کام تھا، لوگ اس سے ناواقف تھے۔ یعنی بعض اوقات ناواقف بھی ہوتے ہیں لیکن محنت کریں اللہ کے فضل سے تو امید ہے کہ وہاں جماعتیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش تو کی ہوگی کہ جی کوشش کی ہے، محنت کی ہے جناب۔ دیکھیں نا، ہم تو اس سے متاثر نہ ہوں کہ جماعت پہلی مرتبہ آئی ہے یا بہت دیر بعد آئی ہے، ہم تو اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ اللہ نقد جماعت بنائے گا جی، اور لوگوں سے بھی اچھا گمان ہو کہ انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے۔ تو نئے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جماعت بنا کے روانہ کر دیں ان کی۔ تو آپ نے تو کوشش پوری کی ہوگی کہ نقد جماعتیں بنیں، جی 4 مہینے کی چلے کی پوری کوشش کی۔ اپنے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، باقی تو نتیجے تو اللہ نکالتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بھئی جماعتیں نقد نہیں بن رہی تو آپ کی جماعت آپس میں اکٹھے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے آپس میں فکر کیا کہ بھئی آخر ایسی کیا کمی ہم سے رہ رہی ہے جس کی وجہ سے نقد جماعت چلے 4 مہینے کی نہیں بن رہی؟ کیونکہ جماعتوں کا نقد بننا یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آدمی اس طرح محنت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے اعمال پورے ہوں، کمیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، غلطیوں سے بچاتے ہوئے، ان چیزوں سے بچا کے جس سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے، تو آپس میں بیٹھ کے سوچے ہوں کہ بھئی ہماری کس چیز میں کمی ہے، محنت میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، تسبیحات میں کمی ہے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع میں کمی ہے، تو وہ اس کمی کو ہم دور کریں، تو اللہ سے دعا مانگی اور اعمال کو کر کے تو اللہ جماعت نکالے گا۔ تو آپ کی جماعت کبھی بیٹھ کر اس بارے میں سوچا کہ بھی جماعت نقد نہیں نکل رہی، اب اس کے لیے ہماری کیا کوتاہی ہے تاکہ ہم اس کو دور کریں اور اللہ کی مدد آ جائے، نقد جماعت نکل جائے؟ جی کوشش کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، اور سارے ساتھی سوچ کر مشورہ کرتے تھے کہ بھائی ہماری کیا کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جماعت نہیں نکل رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر۔ کوئی ایسی مسجد ہے کہ جنہوں نے ہر مسجد میں سے نقد جماعت نکالی 4 مہینے کی چلے کی اللہ کے فضل سے؟ آپ بھی تو کہیں نہ کہیں کام کر کے آئے ہوں گے نا۔ کوئی ایسی مسجد والے ہیں کہ بھائی 10 مسجدوں میں کام کیا، ہر جگہ سے جماعت 4 مہینے کی چلی کی نکل گئی ہے جی؟ نقد جماعتیں تو نکالی ہے نا 4 مہینے والی آپ لوگوں نے، کہاں سے جماعتیں بنائی؟ کون سی جماعتیں ایسی ہیں جو نقد جماعت 4 مہینے کی چلے کی نکلی وہاں سے؟ ماشاء جی بتائیے، آپ حضرات نے بھی کام کیا نا، نقد جماعتیں کہیں سے نکلی آپ کے یہاں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے؟ کتنی جماعتیں بنی؟ 4 جماعتیں بنی۔
چلے چارمیوں کی 4 جماعتیں بنی. آپ کی کتنی بنی؟ 1 جماعت بنی. چلے ماشاء. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی، اور سنائیے آگے. اور زیادہ سے زیادہ سفر ہمارا پیدل 20 کلومیٹر تک ہوا تھا. آپ وہاں پر پورا سفر آپ کا پیدل ہوتا تھا؟ پیدل سفر کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو زیادہ سے زیادہ سفر آپ کا 20 کلومیٹر؟ جی جی، 20 کلومیٹر تک ہم پیدل چلے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. تو آپ کے ساتھ لوگ بھی چلتے ہوں گے پیدل وہاں محلے علاقے والے؟ ترجمان ہوتا تھا یا رہبر ہوتے تھے ساتھ ہمارے، وہ پیدل چلتے تھے. تو پیدل چلتے ہوئے کوئی دقت تو نہیں آئی؟ نہیں، کوئی دقت اتنی نہیں آئی. جب تھک جاتے تو پھر بیٹھ جاتے، بیٹھ کے پھر تعلیم کرتے تھے. اور جو چیز پاس ہوتی تھی وہ تھوڑا بہت پانی اس میں کہیے تاکہ پانی وغیرہ پی کر پھر آگے چلتے. تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتے تھے، سفر کرتے، پھر تھوڑا سا آرام کرتے، پھر آگے چل جاتے تھے اس طرح. تو پیدل چلتے ہوئے آپس میں سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا؟ جی جی، سیکھتے سکھاتے بھی تھے ساتھ. کیا کیا سیکھا آپ حضرات نے پیدل چلتے ہوئے؟ دعائیں سیکھتے تھے زیادہ تر. اور کیا سیکھتے تھے؟ دعوت والے اعمال، دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کو. اسی طرح تجویز بھی راستے پہ کرتے تھے، تعلیم بھی کرتے تھے اسی طرح. ماشاء اللہ. تو یہ آپ میں کیمرون میں اور کینیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں مسجدیں نہ ملی ہو تو کسی یعنی مسجد کے علاوہ کہیں ٹھہرنے کا موقع ملا ہو؟ ایسا بھی ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. 1-2 دفعہ مسجدوں میں نہیں چھوڑ رہے تھے، ان سے پھر ان مسجدوں کو چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے دوسری مساجد میں. تو ایسے بھی کوئی مسلمان ملے جو بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، نماز بھی نہیں آتی تھی، ایسے بھی کچھ مسلمان ملے آپ کو؟ جی بہت سے ایسے مسلمان ہیں. کہاں پر؟ کیمرون میں؟ کینیا میں؟ کیمرون میں بہت زیادہ ہیں. کینیا میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دین سے واقف ہے. بوڑھے لوگ ادھر جو ہے وہ دین سیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. صبح سے ان کی کلاس چلتی ہے، تقریباً 8-9 بجے کلاس چلتی ہے، 12-1 بجے تک ان کی. بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دین سیکھتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں اور اسی طرح دین کے احکامات سارے وہ سیکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ملے، ان کو کلمہ سکھانے کا موقع ملا، نماز سکھانے کا، وہ سورہ فاتحہ سکھائی ہو، اس کا ہی موقع ملا آپ حضرات کو؟ جی جی، ملا ہے موقع. کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ نماز سکھایا ہوگا اندازاً ویسے اندازاً میں؟ کیونکہ ماشاءاللہ پورا سال کا سفر تھا آپ کا. 15-20 آدمی ہوں گے تقریباً جن کے ساتھ اسی بات ہوتی تھی. نماز ان کا تجویز نماز کی جو ہے وہ سکھاتے تھے اور صورتیں سکھاتے تھے ان کو کہ بھائی نماز ٹھیک ہو جائے، ان کی کلمہ ٹھیک ہو جائے. ہاں، سب سے پہلے تو بنیادی کلمہ ہے نا جی. کلمے کے الفاظ پہلے ٹھیک ہوں، پھر اس کے معنی پتہ ہوں، آدمی کو اپنے عقائد کا پتہ ہو. پھر نماز ہے، سورہ فاتحہ ہے. تو جن کو سکھاتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ اوروں کو بھی سکھانا جا کے اپنے. جی، ان کو کہتے تھے کہ بھائی اوروں کو بھی سکھانا ہے. یہ سارے لوگوں کو سکھانا جو ہے دین ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس علاقے میں کچھ علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی؟ جی، علماء کرام بہت کم ہوتے تھے. زیادہ تر جو ہے ادھر جو ہے مدرسے ایسے کوئی ہے نہیں ہے جن میں علماء کرام جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. تقریباً 2-3 درجے پڑھاتے ہیں کسی جگہ پہ. نہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے ایک مسجد میں 4-5 امام ہوتے تھے. ایک نماز پڑھاتا تھا، دوسری میں دوسرا امام ہوتا، تیسری میں تیسرا. اس طرح ان کا سسٹم تھا. آپ حضرات جب یہاں سے سفر کیا آپ حضرات نے اور آگے بھی سفر کیا تو سفر کرتے ہوئے کن کن اعمال کا اہتمام کرتے آپ حضرات؟ سفر کرتے ہوئے سواری کا جو سفر کرتے تھے آپ، یہاں سے بھی سفر کیا اور بھی سفر آپ نے کیا ہوں گے نا، تو کون کون سے اعمال، سنتوں، مستحبات، دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہا یہ بتائیے. سب سے پہلے جب نکلتے تھے تو پہلے دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد پھر جب سفر پہ نکلتے تھے، سواری پہ چڑھتے تھے تو سواری کی دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا ھذا لمنقلبون. پھر سیٹ پر بیٹھ کر 3 دفعہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا کو پڑھتے تھے. پھر جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے مسکراتے تھے اور پھر سفر کی لمبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطونا بعده
اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وصال السفر وقاوة المنظر وسوء منقلب في المال والأهل والولد والحور بعد الحور دعوة المظلوم. ان دعاؤں کو پڑھتے پھر ومن الحور بعد الحور نہیں، ومن الحور بعد القور، من الحور بعد الحور. اور 5 صورتیں پڑھتے تھے 6 بسم اللہ کے ساتھ. اور کون کون سی جماعتیں یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرتی تھیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو سفر کی لمبی دعا ہے نا، اس کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے بھائی یہ مختصر دعا یاد کر لو، باقی لمبی یاد نہیں کرنی. تو یہ جتنی دعائیں ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، اور مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. اس لیے مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اوروں کو بھی یاد کروائیں. اگر ایک ساتھی کو یاد ہے تو باقی ساتھیوں کو یاد کرائیں. ہر ساتھی اس کو یاد کرنا اپنی ضرورت سمجھے. تو سفر کے اندر کو دعوت دینے کا موقع ملتا تھا؟ جی ملتا تھا موقع دعوت کا. اچھا، ڈرائیور کو بھی دعوت دینے کا موقع ملا ہوگا، کنڈکٹر کو بھی موقع ملا ہوگا دعوت دینے کا. کہیں ایسا ہو کہ ڈرائیور کو کنڈکٹر کو کسی موقع پہ دعوت دی ہو؟ نہیں، ڈرائیور کنڈکٹر کے ساتھ بہت کم واسطہ تھا. جب ادھر گاڑی میں بیٹھتے ساتھ جو سواری ہوتی تھی ان کو دعوت دیتے تھے ساتھ والوں کو. کبھی ایسا ہے راستے کے اندر کسی جگہ رک گیا، نماز کے لیے روک لیا، یا ویسے ہی چائے کے لیے روک لیتے ہیں، کھانے کے لیے روک لیتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا. تو کوئی ایسے ساتھی جنہوں نے سفر میں جاتے ہوئے ڈرائیور یا کنڈکٹر سے ایک تعلق بنا کر وہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لی، یا جب وہ اترے کسی موقع پہ تو ان کو دعوت دی ہو؟ کس نے دعوت دی ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو؟ ماشاء اللہ، آپ کی جماعت نے دعوت دی، اور آپ نے بھی دعوت دی، آپ نے بھی دعوت دی، ماشاء اللہ. لیکن جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ بہت بیچارے مصروف ہوتے ہیں، بر وقت سفر میں ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا. حالانکہ ان سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ایک ڈرائیور دیندار ہو اور دین کی عظمت ہو، احکامات کی عظمت ہو اس کے دل کے اندر، اگر ڈرائیور کے اندر دینداری آ جائے تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے وہ ڈرائیور اس پہ دینداری نہ ہو، دین کی عظمت نہ ہو، اس کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے دین کے اعتبار سے، تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اب بس میں سفر کر رہے ہیں اور وہ سب اس بس کے اندر ماشاء اللہ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا، ایسی مشین چلا دی کہ وہ سارے بیچارے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے گناہگار ہو رہے ہیں. اگر وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، چلو اپنے ارادے سے نہیں سن رہے، پھر بھی ان کا دین تو متاثر ہو رہا ہے نا، اور یہ ایک ڈرائیور کی وجہ سے. اس لیے ہمارے حضرات کہا کرتے ہیں کہ بھی کسی بھی طبقے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. جتنے طبقات ہیں کسی طبقے کو چھوڑنا، ایک طبقہ بھی اگر دین پہ نہیں چلے گا تو باقی سارے طبقات انسانیہ کے لیے دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا. اس لیے ہم اس میں مطمئن نہ ہو کہ بھئی ہمیں تو نماز پڑھا دی اس نے، لیکن واقعی وہ ایک ڈرائیور اگر ٹھیک نہ ہوا تو کتنے لوگوں کی دینداری پہ اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے ہم کوشش کیا کریں جب بھی سفر کریں تو موقع تلاش کریں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ ہے اس کا اکرام کریں، کچھ کھلا پلا دیں، محبت سے بات کر لیں. عام طور پر ڈرائیوروں سے وہ لڑتے رہتے ہیں لوگ، کوئی ان سے اچھی طرح پیار سے بات کوئی نہیں کرتا، اکرام بھی کوئی نہیں کرتا، وہ بھی غصے کرتے رہتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں پیار محبت سے. ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، دوستی لگا کر تعلق لگا کر کھلا پلا کے پھر اس سے بات کر لیں. تو اس سے انشاءاللہ وہ ڈرائیور اگر دیندار بن گیا اور اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا تو سارے مسافروں کے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کی ہم ضرور کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے قبول فرمائے. یہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ڈیرہ غازی خان کی 11 افراد پر مشتمل انڈونیشیا کے سفر کے لیے 7 مہینے کے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور یہاں سے ہدایات سن کر جو الحمدللہ یہاں سے
پھر کہاں کی جماعت تھی آپ کی؟ ڈیرہ غازی خان جی 11 افراد تھے 7 مہینے کے لیے انڈونیشیا کا سفر، آگے جزیرے تھے. تو الحمدللہ یہاں سے ایئرپورٹ سے یہاں سے نیت کی، امی صاحب نے نیت کرائی سب سے کہ الحمدللہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے دین میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، اور اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے. نیت کروا کے پھر جو ہے الحمدللہ راستے میں ہم ایئرپورٹ سے جب روانہ ہوئے تو الحمدللہ وہاں سے ہی دعوت کا عمل شروع ہو گیا تھا. تو ہوائی جہاز کے اندر بھی تو دعوت دیتے رہے ساتھی، جوڑی جوڑی امیر صاحب نے جیسے بنائی تھی. تو یہاں سے لاہور سے ہماری فلائٹ تھی سری لنکا کولمبو، تو وہاں پہنچ کے ہمارا 20 گھنٹے کا اسٹے تھا. تو وہاں پھر ہم ٹھہرے، وہاں بھی الحمدللہ ہم نے دعوت کے حلقے لگائے اور نماز بھی جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں جی، ہمیں ایئرپورٹ پہ ایسا دورانیہ تھا کہ الحمدللہ پہنچ گئے تھے وہاں. یہاں جی صبح کی فلائٹ تھی، فجر پڑھ کے نکلے تھے اور وہاں پہنچے تو ظہر اثر وہاں ایسے ہو گئی. صرف ایک نماز ہماری آتے ہوئے فجر کی صرف جہاز میں ہوئی اور ساتھیوں نے الحمدللہ اس کا اہتمام بھی کیا. الحمدللہ ایک نماز آئی آتے جاتے. تو ایئرپورٹ پہ بھی الحمدللہ ساتھی دعوت دیتے رہے الحمدللہ اور آپس میں بھی مذاکرہ کرتے رہے. 20 گھنٹے کے اسٹے کے بعد پھر آگے 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، پھر انڈونیشیا مرکز پہنچ گیا الحمدللہ. 3 دن وہاں ٹھہرے. تو آگے ہمارے جزائر تھے، 3 بڑے جزیرے تھے، تو وہاں جانا ہوا. وہاں شپ کے ذریعے سے بحری جہاز. وہاں کون سے جزیرے تھے؟ اس میں ایک انامباس تھا، ریاؤ کیپری، ایک لیتونگ، ایک تانجو پیننگ. یہاں 3 ہم نے جزیروں میں کام کیا. 72 گھنٹے کا سفر تھا بحری جہاز کا. اچھا. تو پھر جو ہے الحمدللہ یہاں سے بھی امیر صاحب نے پھر جیسے وہاں بڑا شپ تھا، 7 منزلیں تھیں اور تقریباً 5000 کے قریب افراد ہوں گے اس کے اندر. اتنا سواریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. لمبے سفر پہ جاتا ہے نا جہاز. تو پھر اس کے اندر مسجد بھی ہے الحمدللہ، عمومی گشت بھی کرتے رہے اور بیان بھی اور سارے اعمال تعلیم بھی الحمدللہ ہوتی رہی. 3 دن کا سفر تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. دعوت دینے کا موقع، انفرادی دعوت بھی دیتے رہے؟ جی الحمدللہ بہت جوڑی جوڑی بنا کے، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا تو وہاں اوپر نیچے کرسیاں لگی ہوتی تھی سائڈوں پہ، جو پھر ان کے ساتھ سب سے اختلاط ہوتا تھا الحمدللہ. کوئی ساتھی کا وقت لگا ہوا ہوتا تھا، کوئی نئے ہوتے تھے الحمدللہ. خوب جو ہے ساتھیوں نے ماشاءاللہ دعوت دی الحمدللہ. جماعت میں انگریزی بولنے والے ساتھی تھے؟ جی الحمدللہ 4-5 ساتھی انگریزی بولنے والے تھے اور 4 ساتھی عربی بولنے والے بھی تھے الحمدللہ. تو خوب الحمدللہ ماحول بنا. تو اللہ کے فضل سے پھر الحمدللہ 72 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے. ہمارا ترجمان کوئی نہیں تھا تو الحمدللہ پہلی دفعہ ہی ہماری وہاں جماعت گئی انامباس. یہ سنگاپور ملیشیا کے بارڈر کے قریب تھی جگہ، تو وہاں سے نزدیکی تھا، 1-2 گھنٹے کا فاصلہ تھا. تو ترجمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک ساتھی کو اللہ نے اس کے دل میں ایسے ڈالا. کو پولیس کا آدمی تھا، بڑا آفیسر. تو اس نے ہمیں دیکھا تو ہماری اس نے رہنمائی اتنی کی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ مہینہ تقریباً ہم وہاں رہ گئے تو ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. ترجمانی بھی کرتا رہا، انگلش جانتا تھا. تو الحمدللہ پھر کیونکہ جماعت تقریباً وہاں مقامی سیروزے کی آئی تھی یا انڈیا کی جاتے ہوئے 10 دن اس نے لگائے تھے اور پاکستان کی پہلی دفعہ جماعت گئی وہاں اس علاقے میں. تو پھر وہاں 6 مسجدوں میں کام کیا الحمدللہ. تو کافی تعارف ہوا کیونکہ جماعت ہماری بڑی تھی، 11 ساتھیوں پہ مشتمل تھی الحمدللہ. کتنی مساجد میں کام کیا؟ 6 مسجدوں میں وہاں نہیں، کل انڈونیشیا میں کل الحمدللہ 32 مساجد میں کام ہوا. 32 جی. اور کتنا وقت لگا وہاں پہ؟ وہاں ہمارے 4 مہینے. 4 مہینے لگے 32 مسجدوں میں. 5 دن کم 4 مہینے. ایک مسجد میں کتنا ٹھہرتے تھے آپ حضرات؟ ایک مسجد میں 3 دن، 2 دن بھی ٹھہرتے رہے، 3 دن بھی ٹھہرتے رہے. اچھا. وہاں مقامیوں کے مشورے سے. صحیح. جی الحمدللہ جس میں سے 8 مسجدوں میں 32 مساجد میں کام ہوا. 8 مسجدوں میں 5 اعمال تھے الحمدللہ. باقی مساجد میں 2-3 تھے اور کسی میں نہیں بھی تھے تو ان کو الحمدللہ تیار کر کے تعلیم ہے اور جیسے مشورہ ہے، اپنے سامنے گشت ہے، یہ 3 اعمال الحمدللہ ان کو ترغیب دے کے اپنے سامنے ساتھ مل کے ان کو یہ اعمال کروائے. اور پہلے جزیرے میں وصولی تقریباً
3 साथी हुए थे, क्योंकि नया तारुफ था, लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, लोग हमारी बहुत ज़्यादा नुसरत करते थे। फिर अगले जजीरे में जब जाना तो छोड़ने के लिए हमारे साथ आए, और जब जुदा हो रहे थे तो साथी बहुत ज़्यादा रंजीदा भी थे, भी आप ना जाए, हमें कहते थे यहीं रह जाएं। तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो नकद कोई 4 महीने चलने की कुछ जमातें बन गई 32 मस्जिदों में से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 4 जमातें चिले 4 महीने की, और 8 अफराद के पासपोर्ट जमा किए पाकिस्तान के लिए, और जो है 1 जमात चिली के लिए तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 जमातें सरोज़े के लिए, और कम से कम बाकी 20 के करीब अफराद जो है 3 दिन 2 दिन हमारे साथ वक्त लगाते रहे। तो 3 दिन की जमातें नहीं बना के भेजी उनके आपने आगे? 3 दिन की 5 जमातें बनी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हिदायत भी दी, फिर उनकी नुसरत भी करते रहे। ये जो 3 साथी 2 साथी होते थे अलग आपके साथ जुड़ जाते थे जी, ये ऐसी कोई तरतीब नहीं बनी कि इनको इकट्ठा करके एक मस्जिद में 2 हैं, आगे 3 मिल गए, 5 की जमात बना के आगे भेज दी? जी नहीं, वहाँ नया काम था, क्योंकि जजीरे जगह मस्जिद भी दूर दूर थी, काम का तारुफ कम था, तो इस वजह से हमारे साथी जो होता था, एक साथी तैयार होता था, 2 साथी 3, वो उनको अपने साथ जोड़ लेते थे। जहाँ जमात की शक्ल बनती थी, काम था वहाँ तारुफ, तो फिर वो जो है 2-3 मस्जिदों की जमा करके फिर वो जमात बना रहे। उसमें हमारे बड़े ये फरमाते हैं कि भाई कोशिश हम ये करें कि जमात बना के आगे और जगह रवाना कर दें, उसमें उनको सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। अगर नए साथी हैं, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद 2 हो गए, आगे मस्जिद में गए, वहाँ 1 और 2-3 और हो गए, ऐसे 2-3 जगह से मिलकर अगर 4-5 की जमात भी बन जाती है, तो अगर वो नए साथी हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उनको अपने साथ रख लें और अपने सारे आमाल उनके सामने करें भी, कुछ उनसे भी करवाएं, कुछ उनको सिखा भी दें, तो एक दिन आपके साथ रहकर ये आमाल सीख लेंगे। फिर आगे 2 दिन के लिए उनको आगे भेज दें ताकि वो खुद काम करें। खुद काम करने से आदमी काम ज़्यादा सीखता है, लेकिन जमात के साथ जब चलते हैं बेचारे वो तो फिर खामोशी से चलते रहते हैं ना, उनको सीखने का फिर मौका पूरा मिलता नहीं है। इसलिए इस बात की कोशिश की जाए कि अपने साथ चलाने के बजाय ऐसे नई जमात के साथियों को अपने साथ 24 घंटे रख लें और हमारे साथी उन पर मेहनत करें, उनसे मुज़ाकरा करें, कुछ अमाल उनसे कराएं, उनको सिखा दें। आगे 2 दिन वो उनको आगे भेज दें ताकि वो खुद जाके काम करें, नकद जमात निकालें। इससे इंशाल्लाह काम ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, माशाअल्लाह जी। सर, ज़ुबान का मसला था, इसलिए जो है वो नए थे, पहली दफ़े निकले थे, इसलिए वो अपने साथ बस वो जो भी हो जी कोशिश ये करें कि उनको अलग ही भेजें, इंशाल्लाह। इससे इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होता है। ताकि लोग बहुत अखलाक वाले थे, मोहब्बत वाले, नरम मिजाज और बहुत अदब थे। मस्जिद की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुद भी साफ रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान वालों से ख़ास तौर पे इस दीन की निस्बत से, तबलीग की निस्बत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। 3 महीने फिर उन 3 जजीरों में काम किया था, 1 महीना फिर हम शहर में आ गए थे। शहर में अल्हम्दुलिल्लाह माहौल था, यहाँ भी खूब फिर नुसरत हुई। जकार्ता में? जकार्ता में जी, करीब तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे वहाँ थे, वहाँ गए थे। एक पारोंग इलाका था, एक तंगसल और तंगड़न। इस्तगफुर रेमंड के फजला भी थे वहाँ, मौलाना तहा साहब थे, 1-2 और थे काफ़ी पुराने। शहर में आपने काम किया, यहाँ से तो जमातें निकाली होंगी, हर मस्जिद से निकाली थी? जी जी, यहाँ से निकली अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी जमातें निकली 4 महीने चलने की? वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 जमातें यहाँ से निकली अल्हम्दुलिल्लाह। 4 में आपकी मौजूदगी में? जी, आते हुए जी नगद, और पासपोर्ट भी यहाँ से वसूल हुए, क्योंकि पिछले जजीरों में काम बिल्कुल नहीं था, तारुफ नहीं था, ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, बस वहीं औकात के लिए तैयार हुए थे। उन जजीरों में आप हज़रात ने कुछ मस्जिद की जमात बना दी वहाँ पे जहाँ नया काम था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार मुकर्रर कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ फिर पुराना काम था, फिर उनको हमने कहा कि आप सरोज़ा वहाँ लेके जाएं जहाँ नया काम था। उन्होंने फिर हिम्मत की वहाँ जाने की, और उन्होंने इरादा भी किया कि हम वहाँ जाएंगे, सरोज़े लेके जाएंगे। जमातें बनाते रहे और अमीर भी मुकर्रर किया, और आमाल की भी वहाँ उनको तरगीब दे के उनको अपने सामने भी करवाया, और आगे भी करने का फिर कहते रहे, उनको तैयार करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपके सारे साथी खुश रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 11 साथी थे, 11 ही अल्हम्दुलिल्लाह खूब आपस के अंदर भी जोड़ अच्छा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए जी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। तशरीफ़ रखिए, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पेरल चिल्ले के जमात थी,
ہمارا مخلوط جماعت میں 10 ساتھیوں کے یہاں پر جماعت بن گئی. ہم نے ہدایات سن کر گاڑی کی ترتیب بنائی، پھر ہم گاڑی میں سوار ہو گئے. آپ کی جماعت کے ذمہ دار کوئی عالم تھے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. تو ہم جو ہے نا وہاں پر رکنی مرکز میں پہنچ گئے. ہمارا تشکیل جو ہوا تھا وہ ضلع بارکان میں ہوا تھا، رڑکن تحصیل رڑکن میں ہوا تھا. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بات کو بھی زیادہ تر نہیں سنتے تھے، اور ان میں زیادہ تر مساجد میں بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم نے وہاں پر 10 مساجد میں کام کیا. ان میں سے کوئی نقد وصولی نہیں ہوئی کیونکہ گندم کی کٹائی کی اس وجہ سے. کہ سارے کٹائی کرتے تھے؟ ہاں، تقریباً سارے کٹائی میں مصروف تھے. اس تو وجہ آپ سے لوگوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ کٹائی کے بعد نکل جانا؟ ہم نے اس سے وقت متعین کرایا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ گندم کی کٹائی ختم کر کے پھر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. آپ نے واقعہ نہیں سنا ہے کہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام کی کھجوریں تیار کھڑی تھی، کٹائی کا وقت تھا؟ ہم انہیں ترغیب دیتے رہے. وہ لوگ پھر بھی زیادہ تر ملازمت بھی کرتے تھے، تو اسی وجہ سے نقد وصولی کوئی نہیں ہوئی. آپ نے تو کوشش کی نا؟ ہم نے ترغیب آپ چلائی. نے تو انبیاء علیہ السلام کی قربانی، صحابہ کرام کی قربانیاں اس کو خوب سنایا، ان کو پیار محبت سے. الحمدللہ. دیکھو اصل تو آخرت ہے، اور آپ اللہ کے لیے جب یہ چھوڑ کے جاؤ گے اپنی دین دنیا کی چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں. غزوہ تبوک میں صحابہ کرام تیار باغات کھجور کے چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ پہ چھوڑ کے گئے نا، اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی کہ خود ہوتے تو شاید اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نے ان کے جانے کی برکت سے اللہ نے اسے برکتیں ڈال دی. تو آپ نے تو خوب ان کو ترغیب دی. ہم تو متاثر نہ ہو. دیکھیں نا، ہم کہیں بھی جائیں ہم وہاں والوں کے آزار سے متاثر نہ ہو. ہمارے دل میں یہ اترا ہوا ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، نکل کر جو اللہ ان کے کام بنائے گا، اس سے راضی ہوگا اللہ جو کام بنائے گا، وہ کام ان کے دنیا کی چیزوں سے نہیں بنیں گے، مال سے، زمینداری سے، چیزوں سے. وہ کام نہیں بنے گا جو کام اللہ بنائے گا اس نکلنے کی برکت سے. ہمارے اندر تو یقین ہو تو پھر اللہ پاک دلوں میں ڈالیں گے، انشاءاللہ جماعت نکلے گی. آپ لوگ ایسے ہی کرتے تھے نا؟ ہم ایسے کرتے تھے. ان کو صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کے قربانی بیان کر کے ان کو ترغیب دیتے رہے، لیکن وہ لوگ کٹائی میں مصروف تھے تو ان کی وجہ سے نقد جماعت کوئی نہیں نکلی. اچھا، سیروزے کی جماعت بھی نہیں نکلی؟ سیروزے کی بھی آخر میں ترتیب بن گیا تھا، لیکن وہ یہاں کے مولانا صاحب تھے، رائے سے فارغ تھے. اچھا. تو انہوں نے جماعت کی ترتیب بنائی، لیکن ہم نے ان کے پیچھے گشتیں کرائے تو ان لوگ بھی وہ ہمیں نہیں مل گئے. تو پھر چلو آپ نے تو کوشش کی نا. الحمدللہ ہم نے خوب کوشش کی. ہمارا کام تو محنت اور کوشش ہے، نتیجہ تو اللہ ہی نکالے گا نا. ہمارا ذمہ تو دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت. صحیح ہے. اچھا، مقامی کام بھی وہاں پہ شروع کرایا آپ نے؟ مقامی کام تو وہاں پر جماعت سے نماز بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے انہیں جماعت کی ترغیب بھی چلائی کہ ایک اکیلے کی نماز سے 27 درجے کا نماز بہتر، یعنی ایک نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ 27 درجے سے بہتر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم انہیں جماعت کی بھی ترغیب چلاتے رہے، اور اس کے ساتھ ہم 5 اعمال کی بھی ترغیب چلاتے رہے، لیکن ان میں سے کوئی تیار نہیں تھا. یعنی وہ مسجدیں تھی لیکن جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی؟ نہیں. امام بھی نہیں تھا کوئی؟ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ خود جماعت کرتے تھے؟ ہم خود سفرانے کی نماز پڑھتے. 10 مسجدوں میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جہاں جماعت نہیں ہوتی تھی؟ کوئی بھی مسجد، صرف ایک مسجد میں امام تھا، وہ بھی عید کے دن چلا گیا، عید سے پہلے 2 دن. اچھا، باقی یعنی مسجدوں کے اندر امام بھی نہیں تھا؟ نہیں تھا، امام نہیں. تو آپ نے وہاں محلے والوں کو پیار محبت سے فکر مند تو کیا ہوگا کہ بھائی نمازیں تو جماعت سے پڑھنا یہ تو ہمارے شاعر میں سے ہے، مساجد تو یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، یا جماعت سے نماز ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ان کو فکر مند کیا کہ اپنا کوئی امام مقرر کریں، 5 وقت کی نماز کا وقت مقرر کریں اور جماعت سے نماز پڑھیں. اس کی ترغیب تو دی ہوگی نا آپ لوگوں نے؟ ہم نے انہیں ترغیب دے دی. ان کے جو بزرگ آدمی تھے ہم نے ان کو ترغیب چلائی کہ آپ ایسے کریں کہ آپ میں سے کوئی ایک ساتھی جو ہے نا 10 صورتیں، یہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 صورتیں نہیں آتے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلے تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھ جائیں گے. آپ حضرات نے ان کو پیار میں سمجھایا اور
کچھ ان کو جماعت بنائی، ان کی جماعت بنا کے ان کو گشت کرنے کا طریقہ سکھا دیتے، کوئی تعلیم کرنا سکھا دیتے، کچھ تو کیا ہوگا وہاں پہ، اعمال مقامی کام شروع تو کرائے ہوں گے. وہ زیادہ تر نہیں بیٹھتے تھے. زیادہ تر بیٹھتے نہیں تھے؟ نہیں. تو گھر چلے جاتے تھے؟ ہاں. تو آپ بھی ان کے ساتھ گھر چلے جاتے دعوت دے دیتے؟ ہم ان کے پیچھے گشت کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ان کے پیچھے نہیں کرتے. جب نماز میں آتے تھے نا ان کے ساتھ چلے جاتے بجائے پیچھے جانے کے. جاتے جاتے گھر تک جاتے جاتے دعوت دے دی. زیادہ تر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، وہ بعد میں آتے تھے، بعد میں نماز پڑھتے تھے. تو پھر ہم ان کے پیچھے جو ہے نا گشتیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیں نہیں ملتے تھے. اچھا، تو آپ لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو آسان کر دے، بیچارے نہ نماز میں آتے ہیں نہ پیچھے جائیں تو ملتے ہیں، ہم کیا کریں؟ زیادہ تر تو ہم نے اس مساجد میں ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ان کے سامنے، تو وہ لوگ پھر خوش ہو گئے. زیادہ تر پھر ہم ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلے. وہ لوگ ارادے کرتے تھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ وقت متعین کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. تو ان لوگوں نے وقت متعین کر دیا کہ ہم 1 مہینے کے بعد کٹائی کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے. تو آپ حضرات نے کوئی ان کا اکرام بھی کبھی کیا کہ چلو کوئی بٹھا لیا، ٹھنڈا پانی پلا دیا، کوئی شربت پلا دیا؟ کوئی اکرام صرف ایک مسجد تھا، وہاں پر ایک پرانا ساتھی تھا، وہ ملازم تھا، وہ آیا تھا، تو ان کی وجہ سے اس مسجد میں ہماری سارا اکرام ہوا، باقی میں اکرام نہیں. ادھر تو انہوں نے تو اکرام کیا، آپ نے باقی مسجدوں میں اکرام کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے ان لوگوں کو اکرام کیا. ان لوگوں کی جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ لوگ، ہم ان کے اکرام کرتے تھے. کس چیز سے اکرام کیا آپ لوگوں نے ان کا؟ ہم نے کیا کھلایا؟ یہاں سے ہم نے ریوڑی وغیرہ اسی طرح پھل. ریوڑی وغیرہ لے کر گئے تھے، اور کیا لے کے گئے تھے اکرام کے لیے؟ اور تو وہاں پر ایسے علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر اور کچھ نہیں ملتا تھا. اور کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں دسترخوان کو وسیع کرو، سمجھے نا جی. تو ہم کوشش کریں اپنی دعوت کے اندر اکرام کے ساتھ دعوت دیں نا جی. جو نمازی آ رہے ہیں پیار محبت ان کو ٹھنڈا پانی پلا دیا، اور کچھ نہیں، ٹھنڈا پانی بھی پلا سکتے ہیں، کوئی شربت پلا دیں، کوئی نیمکو ساتھ لے جائیں. تو لوگ جو ہے نا اکرام کہتے ہیں. پہلے ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ پہلے دل لو پھر دن لو. پہلے کیا لو؟ دل، پھر دن. تو پہلے دل لینے کے لیے اکرام، اچھے اخلاق، اچھی تدبیر، کھلانا پلانا، اس سے لوگ قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعتوں میں نا اور کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ مونگ پھلی آگے رکھ دیتے تھے، وہ جتنی دیر میں ایک مونگ پھلی کھولے گا تو دعوت دینے کا موقع مل جاتا تھا. تو ہر جماعت کو کچھ نہ کچھ اکرام کی شکل بھی بنانی چاہیے نا، جہاں پر ایسا ماحول ہو. بلکہ ہر جگہ ماحول کہیں بھی ہو، ہمیں تو اکرام تو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کا اکرام ہو. تو آپ حضرات کو یہ حالات دیکھ کر بہت دل تو دکھا ہوگا نا آپ لوگوں کا؟ بہت دکھا ہوگا. ساتھی بہت تنگ آ گئی تھی. تو ساتھیوں کو راتوں کو روتے بھی تھے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو. ہم نے ان کو ترغیب چلایا کہ آپ لوگ دعا کریں ان کے لیے، اللہ سے مانگے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. دعا کرتے تھے ان کے لیے آپ لوگ؟ ہاں، ان کے لیے ہم دعا کرتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے. انشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ حضرات روزانہ کتنی دیر گشتیں کرتے تھے؟ ہم تقریباً 1 گھنٹے سے لے کر 2.5 گھنٹے تک. 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار. اللہ کے راستے میں نکل کر عام دنوں کے اندر 2.5 گھنٹے تو گشتیں ہوتی ہیں، تو جماعتوں میں نکل کے تو 3-4 گھنٹے تو گشتیں کرنی چاہیے. جب ایسا ماحول ہو کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر تو آپ کو تو خوب پھرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جو اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جماعتوں میں کام کر کے آئے، اور ایسی کوئی جماعتیں جو 3-4 گھنٹے گشتیں کرتی ہوں، ایسی کون سی جماعتیں ہیں؟ کتنے گھنٹے کرتے تھے آپ؟ کتنے کرتے تھے؟ 4 گھنٹے. آپ کتنے ہیں؟ 2 سے اثر تک صبح اور شام کو کوئی گشتیں نہیں. کتنے گھنٹے کرتے تھے؟ 3-4 گھنٹے. اور 4 گھنٹے. 4 گھنٹے تو 4 گھنٹے تو کم سے کم کرنا چاہیے. 1 گھنٹے میں کیا ہوگا یار؟ اور نکلی ہوئی جماعت ہے، کیا کرنا ہے اس نے اس کے علاوہ؟ ساتھی کیا وہ لوگ جو ہے نا ہاں بتاؤ. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور بات نہیں سنتے تھے اور ہنستے تھے. کوئی بات نہیں. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو.
اگر کسی نے آپ کو مذاق اڑا بھی لیا تو آپ کی تو مشابہت نبیوں کے ساتھ ہوگی. ہم نے محنت نہیں چھوڑنی. انبیاء علیہ السلام کے لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، نعوذ باللہ، ان کو مارتے بھی تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو ان پہ تو زیادہ رحم آنا چاہیے. لیکن انبیاء علیہ السلام محنت نہیں چھوڑتے تھے. اس لیے ہمیں تو اپنی محنت کرنی ہے پیار محبت کے ساتھ، ان کا انتقام نہیں لینا، ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہدایت کی دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے اور محنت اور بڑھانی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں بھی جائیں، ہماری گشت اور دعوت، یہ گشت ملاقاتیں جو نا، ایک ایک کے پاس جانا، گھر گھر جانا، یہ 3-4 گھنٹے تو کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تعلیم کتنی کرتے تھے روزانہ؟ تعلیم 2 سے 2.5 گھنٹے تک. 2-2.5 گھنٹے تعلیم کرتے تھے. پوری جماعت بیٹھتی تھی تعلیم میں؟ الحمدللہ پوری جماعت جوڑتے تھے تعلیم میں. اس میں کتاب بھی پڑھتے تھے، تجوید بھی کرتے تھے؟ تجوید بھی کرتے تھے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرتے تھے، اور کتاب ماشاء اللہ. آپس کے اندر کوئی مذاکرے بھی کیا آپ لوگوں نے؟ کوئی اجتماعی اعمال کے مذاکرے بھی کرتے تھے کبھی؟ نہیں، اجتماعی اعمال کا تو مذاکرہ نہیں ہوا، لیکن فرائض نماز اور اس طرح اور مذاکرے ہوتے رہے. نہیں، انفرادی مذاکرے کرتے رہے. اجتماعی مذاکرے بالکل نہیں کیے؟ اجتماعی مذاکرے ہوتے رہے، لیکن کس چیز کے مذاکرے کیے؟ ہم نے تو متکلم بھی اسی طرح. متکلم کیا بات کرے گا؟ خصوصی گشت میں کیا دعوت دینی ہے؟ خصوصی گشت اور اس طرح عمومی گشت، اسی طرح ترغیب گشت ہے، بیان ہے، بیٹھ کے بعد ہے، آپس کا جوڑ ہے. ان اعمال کے مذاکرے کرتے تھے نا؟ الحمدللہ ہو گیا. 2 کی جوڑی بنائی ہوئی تھی، سارے لوگ اپنے ساتھی سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے تھے. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کی جماعت کا نکلنے والوں کو تو خوب فائدہ ہوا. انہوں نے ارادے کیے کہ انشاءاللہ ہر سال جو ہے نا 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. آپ کتنے وقت میں چل رہے ہیں؟ میں سال میں چل رہا ہوں. سال میں چل رہے ہیں. مولوی صاحب ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ خود ہی امیر صاحب تھے؟ ماشاء اللہ. کتنا وقت ہو گیا آپ کا؟ میرا تقریباً 5 مہینے ہو گئی. 5 مہینے ہو گئے ماشاء اللہ. تو آپ کو تو بہت فکر پڑ گئی ہوگی کہ ایسے لوگ موجود ہیں ابھی جو بیچارے بات ہی نہیں سنتے ہیں، ابھی میں کتنی محنت کرنی پڑے گی. ساتھی آپ کے خوش رہے؟ الحمدللہ. آپس کا جوڑ خوب رہا؟ الحمدللہ. آپس میں تو کوئی کھٹپٹ نہیں ہوئی؟ بالکل بھی. کبھی تو ہوئی ہوگی؟ 1-2 بار ہوئی، لیکن اللہ کے لیے معاف کر. اچھا، پھر ایک دوسرے کو بات تو ہو جاتی ہے، لیکن آدمی ایک دوسرے کو معاف کر دے، دل کو صاف کر لے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. تشریف رکھیں. الحمدللہ. بسم اللہ پڑھ گئے. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ. ہماری جماعت سندھ لاڑکانہ سے 10 بندوں کے ساتھ ہماری تشکیل ادھر سے ہو گئی تھی. رخ دیا تھا لاڑکانہ والوں نے، مرکز والوں نے. تھوڑا قریب ہو جائیں. سوات کا. تو ادھر ہم راون میں پہنچے. آپ کی جماعت لاڑکانہ کی تھی؟ کتنے دن کی تشکیل تھی؟ 30 دن کی. 30 دن. کہاں پر؟ سوات. سوابی؟ سوات. اچھا ماشاء اللہ. کتنی مسجدوں میں کام کیا؟ 9 مسجد میں. 9 مسجدوں میں کام کیا. وہ جب جماعت نقد نکل گئی کچھ؟ ارادہ کیا تھا لیکن نقد نہیں نکل سکی. آپ لوگوں نے نیت کی تھی کہ نقد نکالنا ہے ان کو؟ جی. رات کو امیر صاحب بہت فکر مند تھے. امیر صاحب فکر مند تھے، باقی ساتھی ساروں کو فکر مند کر رہے تھے. جس مسجد سے نہیں نکل رہے تھے وہ بٹھا کر جب جاتے تھے دوسری مسجد میں تو بٹھا کر کہتے تھے کہ یہ ہماری کوئی کمی ہے، اسی بات میں یہ جماعت نہیں نکل رہی. ادھر ماحول بھی بہت ہے تو اسی وجہ سے بہت فکر مند ہوتے تھے. نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اللہ سے رات کو مانگتے بھی تھے. تہجد میں اٹھ کر سارے ساتھی اٹھتے تھے اور بہت دعائیں مانگتے تھے. تو پھر کیا بات ہے اللہ جانے، اسی وجہ سے ارادہ فل کیا. جب ہم جس مسجد سے نکلتے تھے وہ بولتے تھے ہمارا اجتماع آنے والا ہے یا عید کے بعد، کوئی کس مسجد میں عید کے بعد نکلیں گے ضرور. تو وہ ایک جو ساتھی پرانے تھے انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ ہم جماعت کو لے کر ضرور جائیں گے انشاءاللہ. مسجد میں بول رہے تھے اور پکا ارادہ کر رہے تھے. ہم نے تو بہت کیا کہ آپ وصولی کر دو تو ہمارا بھی بات ادھر کہنے سے آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ کام نہیں بنا. تو جماعتیں بھی نہیں نکلی؟ نہیں.
یار سرحد کے علاقوں میں تو سیروں جماعتیں خود ہی بن کر آ رہی ہوتی ہیں. ہاں سوات میں تو بہت ماحول ہے. اچھے لوگ تھے. کمی صرف بہت ایک چیز کی تھی کہ فجر کی نماز ادھر نہیں تھی. کسی بھی مسجد میں فجر کی نماز نہیں تھی. فجر کے بعد نہیں تھی. فجر کی نماز نہیں تھی. بندے نہیں آ رہے. جماعت نہیں ہوتی تھی. بس ایک دو آتا تھا. لیکن کوئی دیہات تھا؟ ہاں ہم دیہات میں تھے. چترکون یہ شہر میں تھا. بالا کوٹ یہ بھی شہر میں تھا. ایک دیوبندو وہ اوپر تھے پہاڑیوں پہ, وہ دیہات تھا. لیکن شہر میں بھی نہیں تھے. وہ ٹھنڈ تھی نا, نہیں نکلتے تھے. اچھا, تو آپ لوگوں نے سے مذاکرہ تو کیا ہوگا کہ ہاں جاتے تھے, مذاکرات کرتے تھے. ان کے پاس گھر تھے تو گشتیں تھوڑی کم ہوتی تھی اوپر والے حصے میں, تو ادھر گشت کرتے تھے. تو بہت سارے گھر تھے, تو اسی وجہ سے 1 گھنٹہ کدھر 40 منٹ اتنا ہوتا تھا, باقی نہیں. باقی نیچے والی مسجد میں ہمارا گشت خوب ہوا. 3 شہر تھے جس میں خوب گشت ہوا. تو مقامی اعمال کا کیا حال تھا؟ مقامی عمل بس دن کے نمازیں تھے ان کے پاس. بات ہو تو آپ حضرات نے کیا محنت فرمائی تاکہ وہاں مقامی اعمال 5 اعمال شروع ہو جائیں؟ جیسے آتے تھے ان مقامی کو بٹاتے تھے. ترغیب امیر صاحب کرتا تھا کہ 5 اعمال کیسے آ جائیں. پھر وہ امیر صاحب کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا تھا؟ سارا کام امیر صاحب ہی کرتے تھے؟ سب کچھ کہتا تھا. تو سارے ساتھی پرانے تھے. اچھا, سب ساتھی کام کرتے تھے نا؟ جی جی الحمدللہ. امیر تو بیچارہ سارا کام نہیں اسی کے ذمہ لگا دیا ہے. سب ساتھیوں کو سارے اعمال کرنے کا موقع ملا؟ جی جی سارے. اچھا, کوئی ساتھی نئے تھے جنہوں نے ارادہ کیا 4 مہینے کا. تو جہاں پر یعنی اعمال نہیں ہو رہے تھے 5 اعمال, وہاں آپ نے کوئی جماعت بنائی ان کی پیار محبت سے, منت سماجت کر کے, کچھ کھلا پلا کر, کبھی کوئی 8-10 آدمی کی جماعت بنا دی اور بنا کر وہ ان کو گشت کرنا سکھا دیا کہ وہ گشت کریں, دعوت دیں, تعلیم کریں, مشورہ کریں. تو ایسی کوئی ترتیب نہیں بن سکی کسی مسجد میں؟ نہیں ایسی نہیں بنی پائی. عالم تھے, 3 عالم تھے, انہوں نے پکا ارادہ کیا مسجد میں بیٹھ کے. وہ فکر مند ساتھی تھے. اور 4 مہینے کے بھی ساتھی تھے, وہ بھی فکر مند تھے. سروجہ کے ساتھی تھے, وہ ملنے آتے تھے. پرانے ساتھی ان کا وقت لگا. ادھر بہت ماحول ہے, لیکن بس کمی یہی ہے کہ نکل نہیں سکے. نکلے تو نہیں, لیکن مقامی کام تو کرنے کی کوئی وہاں لوگ تو تھے نا موجود؟ ہاں لوگ تھے. ان کی کوئی انفرادی طور پر مل کر ان کو دعوت دے کر بٹھا کر کچھ 2 ساتھی جاتے تھے. ان کی جماعت بنا دیتے نا 10-12 آدمی کی. دیکھو جہاں پر جماعت بنی ہوئی نہیں ہے, کام نہیں ہے نا, تو وہاں کا جو ساتھی آپ کے ساتھ بیان پہ بیٹھ رہے ہیں, تعلیم میں شریک ہو رہے ہیں, گشتوں میں جا رہے ہیں, 10-12 آدمیوں کو جوڑ دیا اور ان کی جماعت بنا دی کہ بھئی آپ کی جماعت ہے اور آپ نے انشاءاللہ اس پہ کام کرنا ہے, مشورہ ایسے کرنا ہے, بیان گشت ایسے کرنا ہے. ان کو چیز سکھا دی اور ایک ذمہ دار مقرر کر دیا. تو اس طرح جب بھی ایسا ہونا, ایسی جگہ جہاں کام نہیں ہے, تو وہاں پر ان کی جماعت بنا کر ذمہ دار مقرر کر کے ان کو مقامی گشت کرنے کا طریقہ سکھا دیں, تعلیم کرنے کا طریقہ بتا دیں, مشورہ بتا دیں, اور کوشش کریں کہ نقد نکل جائے تو بہت اچھا ہے سیر روزہ, تو پھر تو انشاءاللہ ہم کام کر کے آئیں گے تو یہاں بھی کام کر لیں گے, ورنہ اپنے سامنے کچھ اعمال کر کے ہم کو اعمال پر ڈال دیں. آئندہ اس کی کوشش کریں ماشاء اللہ. تو آپ حضرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ رات کو تہجد بھی اڑ جاتے تھے؟ نہیں آپ ہی بتاؤ نا, آپ کہاں جا رہے ہو؟ جی جی ساتھی تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے؟ جی جی اس کا بہت اہتمام. تہجد سارے ساتھی اڑ جاتے تھے؟ سارے ایک ساتھی یا 2 ساتھی کبھی کبھی. اچھا, ہو سکتا ہے وہ پہلے پڑھ کے سو جاتے ہوں, بعض ایسے ہوتے ہیں نا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بعض کسی کو بتاتا نہیں تھا, لیکن دیکھتے تھے تو یہ سارے ساتھی اٹھے ہوئے نماز پڑھتے تھے. تسبیحات کے بھی سب اہتمام کرتے تھے, دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے تھے. ہاں جی بہت. کتنی دیر دعا مانگتے تھے رات کو؟ تقریباً 20-25 منٹ تک. ماشاء اللہ. ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے؟ جی جی ہاں ماشاء اللہ. تو اکرام بھی کوئی آپ کی جماعت کا کوئی اکرام بھی ہوا وہاں؟ بہت زیادہ ہوا. بہت اکرام ہوا؟ بہت زیادہ. کھانا نہ خوب کھلاتے تھے وہ؟ ہاں بہت زیادہ. اچھا, تو پھر تو ان کو آپ قابو کرتے کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں, ہمیں گشت بھی تو کراؤ, ہمیں نقد جماعت بھی تو نکالو. کسی مسجد میں بولتے تھے, ایک ساتھی لے کے جاتا تھا, تھوڑا سا گشت کرا کے پھر واپس لے کے آتا تھا. واپس تھوڑا سا گشت کرا کے واپس لے کے آتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میلے والے کہتے ہیں کہ جماعت کو کھانا وانا کھلا دو, ان کا منہ بند کر دو, پھر یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, نکلنے کے بارے بھی نہیں. ایسا تو نہیں تھا نا؟ نہیں ایسا نہیں تھا. اچھا, ماحول تھا, بہت پیار کرنے والے تھے.
اتنے پیار کرنے والے آپ کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں بڑا اکرام کر رہے ہیں، لیکن نقد جماعت کو یہ بن سکی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کو رحم زیادہ آتا ہوگا ان کے اوپر، بیچارے پہلے خرچہ بہت کر گئے، اب کیا نکالے ان کو، ایسا تو نہیں تھا؟ اچھا، پر کوشش کریں اس بات کی کہ بھی جہاں بھی جائیں ہم تعلق بنا کر محنت کر کے اگر پوری جماعت سے دیکھیے میرے محترم دوست بزرگوں، اصل بات یہ ہے، یہ تو اپنی جماعت کے عزم پر ہے، اپنی جماعت کے عزم پر ہے۔ اگر نکلی ہوئی جماعت اور جماعت کا ہر ساتھی اس کا عزم کرے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں یہاں سے نقد جماعت انشاءاللہ ضرور نکلے گی اللہ کے فضل سے۔ اللہ سے بھی اچھا گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جماعت نقد نکالے گا، اور لوگوں سے بھی اچھا گمانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے لیے پہلے دن سے ہی اگر سارے ساتھی محنت کرنا شروع کر دینا، مقامی ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملائیں، خود بھی ارادہ کریں کہ جماعت نقد نکلے گی، وہاں جا کے ان پرانوں کو جمع کر کے نا پہلے دن تھوڑا مشورہ کر لیں ان سے کہ بھی جماعت آپ کے یہاں آ گئی ہے، اب ہم اور آپ ایک ہی جماعت ہیں، ہم مل جل کے محنت کریں گے، یہاں سے نقد جماعت 4 مہینے چلے کی نکالیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بھی عزم کر لیا اور ان سے بھی عزم کرا لیا، پھر جماعتیں بنا کر گشتیں کریں، صبح سے لے کے شام تک خوب ایک ایک آدمی کے پاس جائیں، ایک ایک گھر جائیں، ملاقاتیں کریں، پوری دعوت دیں، ان کا ذہن بنائیں، ان سے ارادے کروائیں، رات کو کارگزاری ہو کہ بھی جو گشتی کی ہم نے 4 مہینے چلنے کے لیے 20-25 نام سوچے تھے، ان سے کتنوں سے ملاقات ہوگی، کتنے تیار ہو گئے، کتنے نہیں ہوئے، تو اگر اس میں کمی بیشی ہے تو پھر دوبارہ نیت کریں، پھر محنت کریں۔ تو اگر اس طرح روزانہ صبح سے شام تک جماعت بھی اور مقامی ساتھی بھی مل کر محنت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ نقد جماعت بن جائے گی۔ محلے میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب جتنے نمازی آ رہے ہیں نا، نماز میں سارے آ ہی رہے ہیں، تو نماز کے پہلے اور نماز کے بعد ان سے اختلاط ہمارا ضرور ہو، اور آسان ہے، ہمارے 11 آدمی کی 12 کی جماعت ہے، پورے مسجد میں پھیل کے بیٹھ جائیں، جو بھی آ جائے اس کو سلام کریں کہ کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، اب اپنی ملاقات کرائیں، اپنے دوست سے ملاقات کرا دیں۔ 5 نمازوں میں نمازی آئے تو ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد اگر جماعت کا ایک ایک ساتھی ملاقات کر لے 11 آدمی، تو کتنوں سے ملاقات ہو جائے گی؟ 11 آدمی اگر جماعت میں ہیں اور 5 نمازوں میں ایک ایک آدمی سے مل لیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 55 آدمیوں سے روزانہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ جماعت 3 دن ٹھہر رہی ہے، 3 دن میں کتنے سے ملاقات ہوگی؟ 160-165 آدمی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ملاقاتیں الگ ہیں۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم جس مسجد میں جاتے ہیں نا، تو مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان سے ہم اختلاط ہی نہیں کرتے۔ نماز کے بعد ساتھی تعلیم بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ اب ہم کہتے ہیں چلو ملاقات کون کرائے گا، تو ملاقات کوئی ہے ہی نہیں جو کرائے گا۔ تو جو نمازی آتے ہیں، جو خود ہی آ گئے، ہماری دعوت کے بغیر آ گئے، نماز میں آئیں، ان سے تعلق بنائیں، اختلاط کریں، ان کو تیار کریں گشتیں کرانے کے لیے، ملاقاتیں کرانے کے لیے۔ اس طرح اگر اختلاط ہمارا بڑھے گا نا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر مسجد سے جماعت نقد نکلے گی۔ دیکھو ایک جماعت نکلتی ہے اللہ کے راستے میں، کتنی قربانی سے نکلتی ہے، 11 آدمیوں کی قربانی، جان لگ رہی ہے، مال لگ رہا ہے، پیچھے والدین بیوی بچے وہ جدائی برداشت کر رہے ہیں، گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم جائیں اور مسجدوں میں اور وہاں پہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، کوئی وہاں پر دعوت کا کام شروع نہ ہو، تو کتنے نقصان کی بات ہے۔ اس پہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر جماعت اس کی بھرپور کوشش کرے کہ بھی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے نقد جماعت 4-4 مہینے کی ضرور نکلنی چاہیے۔ جماعت نہ بنے، ہمیں کھانا اچھا نہ لگے، ہمیں نیند نہ آئے۔ مجھے تو بھائی نے بتایا نا کہ بہت اکرام کرتے تھے، تو ہم ان سے کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دیکھو اکرام تو بہت ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھو ہمارا اصل اکرام یہ ہے کہ اب ہمیں گشتیں کراؤ، ملاقاتیں کراؤ، کھانے کی فکر نہ کرو، وہ ہمیں کھانا کھلائیں، اس کے بجائے ہم ان کا اکرام کریں۔ تو اگر فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اللہ سے مانگتے ہوئے جب دعوت میں اپنے آپ کو خوب لگائیں گے، تھکائیں گے اپنے آپ کو اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نقد جماعت ہر جگہ سے بنے گی۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ،
آئندہ کے لیے آپ بھی اور بھی جتنی جماعتیں جہاں بھی جائیں، جس مسجد میں ہم چلے جائیں 3 دن وہاں ہمارا قیام ہوتا ہے، وہاں سے نقد 4 مہینے کی جماعت ضرور بننی چاہیے، اور اللہ بنائے گا۔ ہماری نیت، ہمارا عزم اور ہماری محنت، اللہ سے رو رو کر مانگنا، یہ ذریعہ بنے گا نقد جماعتوں کے نکلنے کا۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جو خیر وجود میں آئی ہے میں ان جماعتوں کے ذریعے، یہ سب خیر جو بھی وجود میں آئی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کمی رہے گی محنت کرنے میں، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اس پہ ہم استغفار کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اور مزید محنت بڑھائیں گے، جب بھی جائیں گے انشاءاللہ زیادہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کی تیاری کر لیں۔
اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔